لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں تو اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں جو ادھر ادھر بیٹھ کر تمہارے نبی پہ بھونکتے ہیں، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کو اپنے نبی کا حسن بتانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے تو وہ گالی دینے کی بجائے تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اپنا نبی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی چمنا ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہر پھول میں عیب ہے، سلامت رہو، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ لیکن میں لوگوں کو کہہ چکا ہوں، کہتا ہوں کہ جب محفل سجے تو میرے نام کا نعرہ ابھی مت لگاؤ، اس لیے کہ میرے نام کا نعرہ اس دن لگے گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس سے پہلے آپ نہ لگائیں۔ بس میرے لیے دعا کریں، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، بس اب ایک نعمت کی خواہش ہے کہ اللہ ایمان پہ رکھے اور ایمان پر محبوب کے شہر میں مجھے مرنا نصیب کرے، ان کے قدموں میں دو۔ بس میری ایک تمنا ہے، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے کہ میرے لیے یہ مانگ دیں کہ ایمان پہ بقی، پھر جو رہیں گے وہ نعرے لگائیں گے، لیکن ابھی میرے نام کا نعرہ نہیں، ابھی تو میرے محبوب ہی کے نام کا نعرہ لگنا چاہیے، ابھی تو عبدالشکور بابا کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے، ابھی تو ہمارے آقاؤں کے نام کا ہی نعرہ لگنا چاہیے۔ میرے نام کا نعرہ کوئی نہ لگایا کرے، اس کا خیال کریں۔ آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے، بہت جزا دے، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اور اگر ایسے سننے والے ہوں تو رات بھی گزر جائے تو باتوں کا احساس نہ ہو۔ میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ بہت شاندار سنیں۔ آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ تربہ شریف۔ اصل میں کچھ آپ کا حصہ کم ہے، لیکن وہ اندر جو سو رہا ہے نا، وہ غوث پاک کا شہزادہ، اس کا کرم زیادہ ہے۔ اس لیے کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ 3 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگاتے رہے۔ میں نے کہا ایک بار لگانے والے کو یہ مرتبے ملتے ہیں کہ جو 3 سال تک لگائے وہ کس مرتبے پر ہوگا۔ ایسے ہی محفلوں نہیں سجا کرتی ہے نا، زندہ محفل ہے تو غوث پاک کے غلاموں کے نام سے سجا کرتی ہے۔ جس کے نام کی محفل ایسے زندہ ہو، اس کی قبر میں رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، یہ انہی کا فیض ہے، اور وہ بغداد سے چھن چھن کر کے آ رہا، اور اس کا تعلق بقی کے تار سے جڑا ہے۔ بی بی زہرا بھی پیار سے فرما رہی ہوگی کہ میری آل کی محبت میں تربہ والے کتنے مچل رہے ہیں، نظر پڑ گئی تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے، میرا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سینہ بسینہ ہمارے سینوں میں آیا کہ فاطمہ الزہرا جتنی محبت حسنین کریمین سے کرتی ہے، اتنی محبت شیخ عبد القادر جیلانی سے کرتی ہے۔ یہ غوث پاک کی خصوصیت ہے، یہ غوث اعظم کی خصوصیت ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک؟ لوگوں کو غوث پاک کا پتہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا، کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں، غوث اعظم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ ایک جوان دیہات میں رہنے والا عبداللہ نام کا مدینہ منورہ پہنچا، بھیڑ دیکھا، جب وہاں دیکھا کہ بھیڑ ہے، جھانکا، دیکھا کہ ایک ایسا حسن سراپا موجود ہے کہ جس کے قدموں کے ناخن میں ہزاروں چاند کا حسن سمٹ آیا ہو۔ کسی سے پوچھا بڑی سادگی سے کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہے جو نبوت کا اعلان کرتے۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ نا۔
اور ان کے دامن سے وابستہ کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور اتنے حسن والے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا دل سے شیدا ہو جاتا۔ فرماتے تھے صحابہ اگر حضور کے معجزات ظاہر نہ بھی ہوتے، اگر قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا، تو اللہ نے محبوب کو حسن اتنا دیا تھا جو دیکھتا مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا۔ اللہ اللہ، اب وہ جوان کلمہ پڑھا، بھیڑ تھی، بھیڑ زیادہ تھی، آگے نہیں گئے، دل میں عشق کا چراغ جلا کے گھر لوٹے۔ توجہ کرنا ہے کہ جملے پر جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے کسی نے جا کے پہلے چگلی کر دی تھی ان کے چچا کو، کیونکہ بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر گیا تھا، ماں غریب تھی، غربت کی وجہ سے پال نہیں سکتی تھی، تو چچا نے ان کی ماں کو بھی پالا تھا، ان کو بھی پالا تھا۔ کسی نے جا کے چگلی لگا دی، تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا۔ وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، اور جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو آداب اور القاب کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ کافروں کے جملے ہمیں نقل کرنے ہوتے ہیں تو مکالمے کا صحیح اندازہ ہو جائے، تیور جملوں کے صحیح پتہ چل جائے، اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے جملے اسی طرح نقل کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ اکبر، ایک کسی بدبخت نے چگلی لگا دی کہ تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ گھر آئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی میں قدم رکھا تھا، جیسے گھر آئے چچا کا تیور بدلا تھا۔ جو چچا روزانہ پیار پیار سے نظر کرتا تھا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا تھا، آج اس کا تیور بدلا۔ اچھا عبداللہ تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ لیکن سنو، عشق میں جو طاقت ہے وہ کسی ہتھیار میں نہیں۔ جو بھتیجا چچا کے سامنے ایک جملہ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج عشق کا دل کا پیالہ عشق سے بھر کے لایا تو چچا کے سامنے زبان کھول کے کہتا تھا، چچا پہلے بے دین تھا، پہلے بے دین تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا دامن مل گیا۔ اس نے کہا منہ چلاتا ہے، نکالا چابک۔ اللہ اکبر، بکریوں کو، جانوروں کو جو چابک مارا جاتا ہے، وہ چابک جو ہے وہ حضرت عبداللہ پہ برسانے شروع کیے، اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بڑی سادگی سے کہتے تھے، چچا ایک بار تو بھی میرے یار کو دیکھ لے تو تجھے پتا چلے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا آقا اتنا اچھا ہے، میرا آقا اتنا اچھا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب روزانہ صبح شام کا معمول ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، اور رات دن عبداللہ کا ایک مطالبہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ لیکن عبداللہ کہتے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، نفرتیں ہار گئی، محبت کو جیت نصیب ہوئی، اور عبداللہ کے چچا نے فیصلہ کر لیا یہ لڑکا بدلے گا نہیں، یہ جوان بدلے گا نہیں، اس لیے مارنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوں میرے عزیز، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارے گھر والوں میں سے معاذ اللہ کسی نے ہمیں حضور کے لیے اتنا مارا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے، کہاں نہیں ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ میں فجر کی نیند قربان نہ کرے، وہ قوم چابک کیا کھائے گی، وہ قوم ڈنڈے کیا کھائے گی، وہ قوم مار کیا کھائے گی۔ ہم تو حلوے والے، شیر خورمے والے، بریانی والے عاشق رسول ہیں، ہم تو قربانی دینے والے کہاں۔ اور یاد رکھنا عاشقوں کو حلوے سے کیا مطلب، وہ تو محبوبوں کا مرتبہ ہے۔ اگر عاشق بنے ہو، عاشق تو نیند قربان کرتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ غصے میں آ کر کے کیا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں میرے بھائی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی بات کہہ رہا ہوں۔ سرکار
سرکار فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں نقل کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سویا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اب بتاؤ جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، تو جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہے ایک بندے سے زیادہ وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ ایک بندہ ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو پبلک کے سامنے بولتا ہے، اور ہمارے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی کہ ہم حضور کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، سید المعصومین کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمراں سے پبلک دو قدم آگے ہو ہی جاتی ہے۔ جب پبلک اتنی جھوٹی ہو جائے تو حکمراں بھی ایسا جھوٹا مل جایا کرتا ہے۔ جب اللہ اکبر کسی نے حجاج سے کہا، حجاج ابو بکر بھی مسلمانوں کے امیر تھے اور تو بھی مسلمانوں کا امیر ہے، تو کتنا جھوٹا لفنگا ہے، اور وہ کتنے سچے تھے۔ تو حجاج بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اگر رعایا ابو بکر رعایا ابو ہریرہ ہو تو پھر ان کا حکمراں ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، اگر رعایا ابو ہریرہ ہو تو ان کا حکمراں ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، اور رعایا تم جیسی چٹی باز ہو تو ان کا حکمراں بھی پھر حجاج جیسا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، مسلمانوں تم سدھر جاؤ تو حکمراں بھی سدھرے ہوئے ملیں گے۔